کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ہی کیوں ملی؟ کیوں ایک انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن ایک غار میں عبادت میں کیوں گزارے، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک کپ کافی 40 سال تک یاد رہتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک ہی ایک مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ اب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو تب آپ میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ لوگ میری آخری بات پر ہی غور کر رہے ہوں گے کہ جب ایک انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اس راز کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہمیں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیسے ایک نمبر میں کائنات کے متعلق راز اور کائنات پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ معلومات جان کر آپ ضرور حیران ہوں گے کیونکہ یہ معلومات اسلامک اور نیکولا ٹیسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا۔ وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا، اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا تھا، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک 40 دن تک پڑا رہا اور ان کا قد 40 میٹر تک تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی ہوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی، اور جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ تو ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر اتنی ہی مدت مغزہ یعنی گوشت کا لوتڑا، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پونگتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یعنی یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جینین یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 40 دن بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ان تینوں مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے 40 ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب جبکہ نمبر 40 ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کائنات کا اس نمبر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال جب اس دنیا میں خروج کرے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن بعد اپنی شکل دکھائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، تب ان کی عمر 40 برس ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے۔ آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے 40 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی تھی۔ اسی طرح میتھمیٹکس کا ایک ایسا گہرا راز اللہ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو 40 کے نمبر کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کے بارے میں مشہور سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا نظام روا دوا ہے، لیکن ایسے روحانی اور سائنسی واقعات کو وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک ہی بار میں ہی مکمل ہو سکتے ہیں؟ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اب یہ سب بار بار کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے فون کو ان لاک کرنے کے لیے اسکرین پر موجود نمبرز کو ٹائپ کرتے ہیں،
سائنسی طور پر اس کی مثال نیکولا ٹیسلا کی تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبرز کائنات میں ایک وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر نیکولا ٹیسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اجسام کسی باہری قوت کی طرف ابھرتے ہیں تو ان میں آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس باہری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون پر نیکولا ٹیسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پل پر ہلچل پیدا ہوئی، اور جب اس فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسی لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس انرجی کا پاسورڈ ہے جو ہمیں ایک نامعلوم سمت سے ملتی ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب سے واضح محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوچتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں، کیونکہ تب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے وہ احساس شدت سے ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا تھا۔ اس بارے میں اللہ قرآن کریم کی سورہ احقاف کی 2 آیت میں فرماتا ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف 9 مہینے یعنی 40 ہفتے۔ اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں، لیکن یہی نمبرز اللہ کی کائنات میں میتھمیٹکس کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ دانا بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر 40 دن ایک الگ تلگ کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ آپ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے تو کائنات میں موجود تمام انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوگی، اور اگر آپ 40 سال بھی سوچنے پر لگا دیں تب بھی اس انرجی کے فوائد جان نہیں سکیں گے۔ اور 40 کا یہ ہندسہ جسے اللہ نے تمام انسانوں، جانوروں، پودوں، یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی ایک راز کا ہندسہ رکھا ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہے۔ یہ 40 کا ہندسہ اسلامی تعلیمات میں ایک اہم مقام کا حامل ہے، اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے۔ شاید جو باتیں ہم نے بیان کی یہ ہندسہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔